صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہمارا سفر جاری ہے۔ ذہنی آزمائش سیزن 12 کے آڈیشنز کا سلسلہ ہے۔ مختلف شہروں سے ہوتے ہوئے آج ہماری ٹیم پہنچی ہے سیالکوٹ۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کثیر تعداد میں عاشقان رسول یہاں تشریف لائے ہیں۔ ان میں جامعۃ المدینہ کے اسٹوڈنٹس بھی ہیں اور دیگر سنی جامعات سے بھی ہمارے اسلامی بھائی آئے ہیں۔ کالجز، یونیورسٹیز اور سکول سے بھی بڑی اچھی تیاری کے ساتھ آج ہمارے اسلامی بھائی یہاں پر ٹیسٹ دینے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ فیضان مدینہ ہے، انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ریٹن ٹیسٹ سٹارٹ ہو جائے گا۔ ریٹن ٹیسٹ کے بعد اورل انٹرویوز ہوں گے۔ ہمیں تلاش ہے 4 ایسے اسلامی بھائیوں کی جو سیالکوٹ شہر کو ریپرزینٹ کریں گے ذہنی آزمائش سیزن 12 میں۔ آئیے اپنا ریٹن ٹیسٹ سٹارٹ کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سنو عبادتوں میں سب سے اعلیٰ علم دین ہے، سنو عبادتوں میں سب سے اعلیٰ علم دین ہے، عقل جو اس کے ساتھ ہے عقل وہی فتین ہے، عقل جو اس کے ساتھ ہے عقل وہی فتین ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدری چینل کے ناظرین، تقریباً 100 سے زیادہ حل شدہ پیپرز جو ہمارے سامنے موجود ہیں۔ It seems to be the top quantity if we consider all the auditions. ابھی تک جتنے بھی آڈیشن ہم نے کیے ہیں سیالکوٹ کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کوانٹٹی کے ساتھ ساتھ کیا کوالٹی بھی ہمیں یہاں ملتی ہے۔ ہمارے انویجیلیٹرز یہاں پر بیٹھے ہیں جو چیکرز اسلامی بھائی ہیں۔ پیپر ہم چیک کریں گے اور پیپرز کو نمبر الاٹ کر دیں گے، اور اس کے بعد ایک خاص کرائٹیریا اور سٹینڈرڈ پر ہم کچھ سلیکٹڈ یعنی چنے ہوئے کینڈیڈیٹس کو، طلباء کو بلائیں گے اور پھر ان کا اورل انٹرویو کنڈکٹ کریں گے، اور پھر ہمارا آخری مرحلہ آئے گا جس میں انشاءاللہ عز و جل ہمیں رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب اور رکن شورا حاجی اظہر اتاری صاحب جوائن کریں گے۔ ہم ٹیسٹ لیں گے، اورلی کوسچنز کریں گے، نصاب ان کو دیا گیا تھا، اشعار پوچھیں گے، اور پھر 4 اسلامی بھائی، ہمیں اس پورے بنڈل سے 4 اسلامی بھائی چاہیے جو کہ ہمارے شہر سیالکوٹ کی نمائندگی کریں گے سیزن 12 ذہنی آزمائش میں۔ آئیے پیپر چیکنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ العلم نور، العلم نور، العلم نور، العلم نور۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کن محبتوں کے ساتھ یہ طلباء آئے، مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائی آئے۔ انہوں نے امتحان دیا، مگر چونکہ اس میں سے کچھ ہی سلیکٹ ہو پاتے ہیں، تو ان 120 میں سے جو 30 طلباء سلیکٹ ہوئے، آئیے ان کا اناؤنسمنٹ آپ کو دکھاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سیالکوٹ آڈیشن، الحمدللہ 100 سے زیادہ طلباء نے ریٹن ٹیسٹ دیا۔ ہم نے ریٹن ٹیسٹ چیک کرنے کے بعد اب 30 کینڈیڈیٹس کو 30 کو سلیکٹ کیا ہے، جن کے نام پکارے جائیں گے وہ ہمارے ساتھ منچ پر آ جائیں گے۔ پھر ان 30 اسلامی بھائیوں کا 5-5 کے بیچز میں انشاءاللہ عز و جل ہم اورل ٹیسٹ کریں گے، ان سے پوچھیں گے سوالات، اور پھر مختلف کرائٹیریاز کو مد نظر رکھتے ہوئے سیالکوٹ کی 4 رکنی ٹیم کی سلیکشن کی جائے گی۔ میں نام پکارتا ہوں، آپ میرے ساتھ تشریف لائیں۔ رضوان احمد رضا ولد منیر احمد، احسن خان ولد سلیم خان، جناب 30 طلباء سلیکٹ ہو چکے ہیں، اور اب باری ہے ان کے یہاں پر اورل انٹرویو کی۔ رکن شورا اظہر بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں، ماشاءاللہ بہت ہی پیارے مبلغ دعوت اسلامی۔ سبحان اتاری بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ اب ہوگا ذہانت کا امتحان۔ ان 30 میں سے تلاش ہے ہمیں ان 4 اسلامی بھائیوں کی جو مدری چینل کے براہ راست سلسلے ذہنی آزمائش کے منچ کی زینت بنیں گے۔ تو اب آئیے ان طلباء کو باری باری بلاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جنید خاور ولد خاور جاوید، العلم نور، العلم نور، العلم نور۔ جنید خاور صاحب آپ کا نام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مائک دیجیے ان کو۔ نیتیں کرنے سے متعلق نبی پاک کا کیا فرمان ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ نیت المومن خیر من عمل، مومن کی نیت اسے عمل سے بہتر ہے۔ ایک ایسا بھی فرمان ہے جس میں بڑی عبرت بھی ہے نیت کے حوالے سے، اور وہ آپ کے نصاب میں شامل تھا، آپ کو جو نصاب دیا گیا۔
بے نزا جاری ہو میری زباں پر. محمد محمد ہدائے محمد. رضوان بیٹا کیا کرتے ہیں آپ؟ میں درس نظامی کرتا ہوں جامعۃ المدینہ فضان مدینہ. اچھا کون سے درجے میں؟ درجہ رابعہ. خلال نہ کرنے کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ وہ کون سا عمل ہے جو روئے زمین کی سلطنت ملنے سے بہتر ہے؟ دم نزع جاری ہو میری زباں پر. ہو زباں پر میرے نام محمد. کیا کرتے ہیں احسن بیٹا؟ میں جامعۃ المدینہ میں پڑھتا ہوں. کون سے درجے میں؟ درجہ سابعہ میں. 7ویں درجے میں. احسن یہ بتاؤ کیا کھانا بھی عبادت بن سکتا ہے؟ جی اگر اچھی نیت ہو عبادت پر قوت حاصل کرنے کی نیت ہو تو پھر عبادت بن سکتا ہے. بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی. شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی. ٹھیک ہے بیٹا اگلے بھائی کو مائک دے دیں. نصیب بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. کیا کرتے ہیں آپ؟ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ. اچھا کون سی یونیورسٹی میں؟ یونیورسٹی آف سیالکوٹ. کیا سبجیکٹ ہے آپ کا؟ سافٹ ویئر انجینئرنگ کر رہا ہوں میں. اچھا ماشاءاللہ. پاکستان کے دارالحکومت کا نام بتائیں گے؟ اسلام آباد. پاکستان کا قومی جانور کون سا ہے؟ مارخور. بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کے آیا ہمارا کیا نبی. خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے. پر نہ چھپے نہ چھپا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. بلال السلام کیسے ہیں آپ؟ ورحمۃ ٹھیک ہیں جی شکر اللہ. ماشاءاللہ. دانتوں میں خون آنے کے کیا اسباب ہیں؟ دانتوں میں خون آنے کے اسباب یہ ہیں کہ پیٹ خراب ہو جانا یا دانتوں کی لاپرواہی کرنا صاف کرنے میں. ویسے ہماری سیالکوٹ کی ٹیم کا آپ کو بتانا نہیں پڑے گا کہ یہ سیالکوٹ کی ٹیم ہے. ہمارے لہجے سے انشاءاللہ دنیا بھر میں سیالکوٹ کے ناظرین سمجھ جائیں گے کہ یہ ہماری سیالکوٹ میں کی یہی ٹیم کہہ رہا ہوں، ہے. یہ تلفظ بتا رہا ہے. یہ ہماری سیالکوٹ کی ٹیم ہے. ٹھیک ہے جناب. اچھا اس شخص کا نام بتائیں جس نے سب سے پہلے آگ کی عبادت کی، جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل. بدے خزرا کی آغوش سکون کے واسطے بدے خزرا. ذہنی آزمائش میں کیسے آنے کا موقع ملا؟ مدنی چینل دیکھنے کی برکت. اچھا ماشاءاللہ. تو اگر آپ سلیکٹ ہو گئے تو کراچی جا سکیں گے؟ کئی دنوں کے لیے جانا پڑے گا. انشاءاللہ کوشش کریں گے. اچھا جی حافظ صاحب آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ کسی شخص نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دی تو جواباً آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ ذبیح اللہ کسے کہا جاتا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام. چلے کلام آپ کو کون سا یاد ہے؟ نعمتیں بانٹتا. آخری شعر سنا دیں. کیا کرتے ہیں ساغر؟ درس نظامی کا. تربوز کب کھانا زیادہ مفید ہے؟ اس کے کھانے کا کیا فائدہ ہے؟ تربوز کھانے سے پہلے کھانا چاہیے. کھانے سے پہلے کھایا جائے تو یہ پیٹ کی صفائی کر دیتا ہے. رہے گا یوں وہ ہی رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پرے خاک ہو جائیں جل جانے اس کا والے. مقطع سنائیں. بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام فیصل منظور. فیصل منظور بھائی کیا کرتے ہیں آپ؟ میں درس نظامی کرتا ہوں درجہ سادسہ میں. دانتوں میں خون آنے کا کیا علاج ہے؟ کر چکی رفعت کعبہ پہ نظر پروازیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ. شراز بھائی کیا کرتے ہیں آپ؟ الحمدللہ جاب کرتے ہیں. ذہنی آزمائش میں کیوں آئے بھائی؟ بس ایک خواب تھا آنے کا ادھر. خواب تھا جی تو آج پورا ہو گیا انشاءاللہ. ماشاءاللہ. چلیں کیا بات ہے. خاموشی سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا فرمان عالی شان جو آپ کو نصاب میں دیا گیا تھا؟ یہ بتائیں 15 شعبان کو کیا ہوتا ہے؟ شب معراج. اگلے بھائی کو مائک دیں. ماشاءاللہ. مدثر رشید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدثر بھائی کیا کرتے ہیں آپ؟ میں جامعۃ المدینہ میں پڑھتا ہوں، ساتھ میں دنیاوی تعلیم FSC کر رہا ہوں. خاموشی سے متعلق نبی پاک کا فرمان عبرت نشان کیا ہے؟ العلم نور العلم نور العلم نور العلم نور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ بتائیے کہ قرآن مجید کی کون سی سورت کو سورہ شفا کہا جاتا ہے؟ سورۃ الفاتحہ. جس انسان کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے اسی وقت ابلیس کے یہاں بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، بتائیں اس کا کیا نام ہو؟ اس کا نام ہوتا ہے اچھا 30 رمضان کو اگر چاند نظر نہ آئے تو پھر اگلے دن کیا ہوگا؟ روزہ رکھیں گے؟ جی اگر چاند نظر نہیں آیا تو پھر اگلے دن روزہ رکھیں. 31 روزے رکھیں گے.
محمد ارشد اتاری، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ اظہر بھائی سوال کریں۔ جی ارشد بھائی آپ ارشاد فرمائیے کہ جو سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود بھیجے اور وہ قبول ہو جائے تو اس کی کیا جزا ہے؟ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پڑھے اور وہ قبول ہو جائے تو اس کے 80 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے حسد کس نے کیا تھا؟ سب سے پہلے حسد شیطان نے کیا۔ ارے عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ اعلیٰ عیاں حضرت کے نہیں۔ کلام کے کوئی بھی 3 مقطع سنا دیں۔ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد، کیوں رضا آج گلی سونی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے۔ رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہ حبیب، تو پیارے قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا۔ رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے تم، اور آہ کہ اتنا دماغ لے کے چلے۔ رضا یہ نعت نبی نے بلندیاں بخشی، ہوا زمین فلق کا لقب سمائے فلک۔ جتنے آپ چاہیں سن لیجیے۔ ایسے کانٹیسٹنٹ آئے نا تو پھر مزہ بھی آتا ہے مقابلے کا۔ تو اب آپ کو مجھ سے کلام کرنے کا شوق تھا، مجھ سے ملنے کا شوق تھا، تو مجھے ایک تحفہ بھی تو دیں گے نا آپ، ایسے تھوڑی جائیں گے آج۔ لبیک۔ ہیں؟ ارے واہ، آگے آ جاؤ بھائی۔ براہ راست ماشاء اللہ۔ اب یہ چہرے پہ داڑھی شریف جو ہے نا، اب یہ پوری انشاءاللہ کریں۔ انشاءاللہ آج کے بعد نہیں کٹے گی، ٹھیک ہے؟ سلیکٹ ہو نہ ہو داڑھی بڑھائے گی، یہ سلیکشن ہو گئی نا آپ کی داڑھی والی۔ چلیں اب تک جو کٹوائی اس کی توبہ بھی کر لیں۔ یہ ارشاد فرمائیے کہ دن اور رات میں کتنی نمازیں فرض ہیں؟ 5۔ دعوت اسلامی کے ماحول میں آنا جانا ہے آپ کا ماشاءاللہ؟ جی الحمدللہ۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جو مدنی کام کیے جاتے ہیں، کوئی سے 3 مدنی کام بتائیں۔ چوک درس، مدنی مذاکرہ، ہفتہ وار سنتو بر اجتماع۔ کوئی سے 5 اراکین شورا کے نام بتائیں گے مجھے؟ رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری، رکن شورا حاجی محمد اظہر اتاری، رکن شورا وقار المدینہ، رکن شورا باپو لکمان، اور رکن شورا حاجی غفور رضا اتاری۔ یہ بتائیں کون سی نماز ہے جس میں سب سے آخری صفوں میں کھڑا ہونا افضل ہے؟ نماز جنازہ۔ کون سے کلام یاد ہے؟ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے مقطع سنائیں۔ رضا نفس دشمن ہے دم نے نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ کون سا عمل ہے جو روئے زمین کی سلطنت ملنے سے بہتر ہے؟ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا۔ اس کا مقطع سنائیں۔ جی تو کچھ تیاری کی ہے آپ نے؟ دیکھا ہے نصاب کو؟ کچھ بہت میں نے کوشش کی ہے پڑھنے کی، اچھا مصروفیات کے ساتھ ساتھ۔ جی جانور پر سوار ہوتے وقت کون سی دعا ہے جس کی برکت سے جانور کے ہر قدم پر اس سوار کے حق میں نیکی لکھی جائے گی؟ نماز فجر کے لیے مسلمانوں کو جگانا کس کا طریقہ ہے؟ بہت شکریہ، آپ تشریف رکھیں گے، مزید اسلام بھائی کو بلایا جائے گا۔ The knowledge is light, the knowledge is light, the knowledge is light, the knowledge is light۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا کرتے ہیں صاحب بھائی آپ؟ میں جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ ضیاء کوٹ میں پڑھتا ہوں، درجہ رابعہ میں۔ اچھا درجہ رابعہ میں، آپ امام بھی ہیں؟ جی اچھا ماشاءاللہ۔ امیر اہل سنت دانتوں میں خون آنے کا ایک علاج بیان کیا تھا آپ نے، پڑھا ہے آپ نے وہ؟ یہ اچھا سب سے پہلے دنیا میں قتل کس نے کیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ حافظ صاحب کیا کرتے ہیں آپ؟ میں پڑھتا ہوں، درس نظامی کر رہا ہوں، اچھا کون سے درجے میں؟ سال اول۔ نصاب دیکھا ہے آپ نے؟ جی الحمدللہ۔ سب سے پہلے دنیا میں قتل کس نے کیا؟ سب سے پہلے حسد کس نے کیا؟ شیطان نے۔ کس سے کیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بدر وبرکاتہ۔ آکاش، ماشاءاللہ نمبر تو آپ نے پورے لے لیے ہیں اس میں۔ اب دیکھیں زبانی سوالات میں کیا کرتے ہیں آپ۔ اچھا اب یہ بتائیں کہ قابیل نے حابیل کو قتل کیا، کیوں قتل کیا تھا؟ قابیل نے حضرت حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لیے قتل کیا کہ وہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بیٹی تھی جو کہ قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، وہ اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا تھا۔ اس کا اکلیمہ۔ اکلیمہ، ٹھیک ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام کیا تھا؟
حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ بتائیں کہ فرض کفایہ کسے کہتے ہیں؟ فرض کفایہ اسے کہتے ہیں کہ اگر پوری بستی میں سے کوئی ایک شخص اس کو ادا کر لے تو وہ ادا ہو جائے۔ کیا غائبانہ نماز جنازہ ہو سکتی ہے؟ جی نہیں، غائبانہ نماز جنازہ نہیں ہو سکتی، میت کا امام کے سامنے ہونا ضروری ہے۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آپ ارشاد فرمائیے کہ وہ کون سی نماز ہے جس میں سب سے آخری صف تمام صفوں سے افضل ہے؟ نماز جنازہ میں سب سے آخری صف افضل ہے۔ شرعی سفر کی مسافت بتائیں گے؟ شرعی سفر کی مسافت 57.5 میل یعنی تقریباً 92 کلومیٹر ہے۔ اب یہ بتائیے کہ لاہور میں جو بزرگان دین کے مزارات ہیں، کوئی سے 3 مزارات کے نام بتائیں۔ حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں جمیل؟ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ ٹھیک۔ کیا کرتے ہیں بیٹا؟ درس جامع کے 4تھے سال میں۔ حضرت عثمان غنی کا ایک بڑا مشہور لقب بھی ہے، ذو النورین، کیوں؟ کیونکہ سرکار کی 2 شہزادیاں آپ کی یا کے بعد دونوں آپ کا کے نام نکاح بتائیں۔ میں، ان دونوں شہزادیوں کا نام بتا دیں۔ حضرت سیدنا ام کلثوم اور حضرت سیدنا رقیہ۔ اچھا، آپ کو وہ شعر یاد ہے جس میں اعلیٰ حضرت نے ذو النورین کا ذکر کیا؟ آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ مومن کو مرنے کے بعد سب سے پہلے ایک جزا دی جائے گی، بتائیں کیا جزا دی جائے گی؟ اس کے شرکائے جنازہ کی مغفرت کر دی جائے گی۔ وہ کون سا عمل ہے جس سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ سچی توبہ۔ تیری رحمت سے صفی اللہ کا بیڑا پار تھا، تیرے صدقے سے نجی اللہ کا بجرا تر گیا، خورشید تھا کس زور پر، کیا بر کے چمکا تھا کمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، تیرے مرشد نے گزارے ہیں مدینے میں برس، ان کی رحمت سے 77 سبز کون گنبد سے مرشد ہیں یہ؟ ضیاء الدین مدنی۔ کہاں ان کی رہائش تھی؟ قطب مدینہ کہلاتے ہیں وہ، مدینہ پاک میں بھی اور سیالکوٹ میں بھی۔ ہاں، سیالکوٹ کا کون سا علاقہ تھا یہ پتا ہے آپ کو؟ کلاس والا نا؟ کلاس والا۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد حسیب احمد، حسیب احمد۔ کیا کرتے ہیں بیٹا؟ FSC پری میڈیکل، گورنمنٹ کالج سمریال۔ آپ FSC بھی کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ آپ نے 50 میں سے پورے 50 نمبر حاصل کیے، ماشاءاللہ، الحمدللہ، دیٹس گریٹ۔ اعلیٰ حضرت کے ترجمہ قرآن کا کیا نام ہے؟ کنز الایمان شریف۔ مفتی قاسم صاحب کی تفسیر کا نام بتائیں۔ پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں بدکار کے پاس، پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں بدکار کے پاس، نیکیاں ہوتی ہیں نیکوکاروں کے پاس، ہیں گناہ گاروں کے سردار کے پاس۔ آم کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، 3 قسم کے نام بتائیں۔ ایک لنگرا آم ہوتا ہے، چونسا آم ہوتا ہے، اور آم کا سیزن نہیں ہے، آپ آم کا سوال پوچھ رہے ہیں، ایسا کرتے ہیں آم کھا رہا ہو تو یاد بھی رہتا ہے نا۔ جی اظہر بھائی آپ سے۔ جو کسی غمزدہ شخص سے تعزیت کرے اس کی کیا فضیلت ہے؟ حدیث پاک میں اس کی فضیلت کچھ یوں ہے کہ جو کسی غم زدہ کی تعزیت کرتا ہے تو جب وہ اپنے راستے پر نکلتا ہے تو رحمت کے فرشتے اسے ڈھانپ لیتے ہیں، اور جب تک وہ کسی کی تعزیت کرتا رہتا ہے یا کسی کی غم زدہ کی پریشانی دور کرتا ہے تو فرشتے 70,000 ملائکہ اس کے لیے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے پروانہ پھرا کرتے تھے جس شمع کے گرد، مثل پروانہ پھرا کرتے تھے جس شمع کے گرد، اپنی شمع کو پروانہ یہاں کا دیکھو، اپنی اس شمع کو پروانہ یہاں کا دیکھو۔ اس کا مقطع سنائیں۔ غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ آشان بھائی یہ بتائیں خلال نہ کرنے کا کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ ہلال نہ کرنے سے مسوڑے کمزور ہو جاتے ہیں۔ اشعار یاد ہے بیٹا آپ کو؟ نعت کے اشعار یاد نہیں ہیں؟ کیوں یاد نہیں کیا تھا نثار؟ چلیں پھر اگلے بھائی کو مائک دیں۔ بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ فیضان رضا۔ فیضان رضا، کیا کرتے ہیں آپ؟ میں درس نظامی کا طالب علم۔ کون سے درجے میں؟ درجہ خامسہ۔ جی فیضان بھائی آپ نے 2 مائک لیے ہوئے ہیں، کیا چاہتے کیا ہیں؟ مطلب ڈبل جیت آڈیشن کے جانا چاہ رہے ہیں، ٹکٹ لینا ہے؟ جی انشاءاللہ عز و جل۔ حکومت کی مشغولیت کے سبب نماز نہ پڑھے اس کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ جو حکومت کی مشغولیت کی وجہ سے نماز نہ پڑھے اس کا حشر حامان کے ساتھ، فرعون کے ساتھ ہوگا۔ ٹھیک ہے، اچھا وزارت کی وجہ سے نہ پڑھے نا اس کا حامان کے ساتھ ہوگا۔ ٹھیک ہے بیٹا، اشعار یاد ہیں آپ کو؟ جی۔ کون سے یاد ہیں؟ کون سا کلام یاد ہے؟ نعمتیں بانٹتا جس ہم توزی، کا مقطع سنائیں۔ سب گئے رضا مدینے میں، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ انشاءاللہ آپ بھی جائیں گے مدینے۔ انشاءاللہ۔ چلیں بیٹھے، تشریف رکھیں۔ العلم نور، العلم نور،
العلم نور العلم نور. تو آپ کو کیسے ذہنی آزمائش میں آنے کا موقع ملا؟ بیسیکلی وہ مدنی چینل وغیرہ الحمدللہ گھر میں دیکھنے کا تھا، تو اس میں سیزن 10 11 دیکھے، پھر اس کے بعد سحری میں جو اس مرتبہ سلسلے ہو گئے تو وہ پھر اچھا اس سے رمضان والا ذہنی آزمائش بھی دیکھا جی. حضرت سلمان فارسی کا آپ نے نام لکھا ہے، انہوں نے ایک غزوے میں بڑی زبردست مشورہ دیا تھا، وہ جی کیا تھا؟ انہوں نے غزوہ خندق کے موقع پر جو ہے نا وہ مشورہ دیا تھا کہ مدینہ کے ارد گرد ایک خندق کھود دی جائے، جس میں پچھلے دنوں ماشاءاللہ آپ حرمین شریف گئے تھے، آپ نے سارا اس کا ویڈیو میری وغیرہ ویڈیو سے سیکھ لیا. چلو جی چلو. فیصل بھائی جی سر، آپ نے سیزن 10 11 بھی دیکھا ہے، اب لگ یہی رہا کہ ہمیں اب سیالکوٹ کی ٹیم کو اس بار ون کر کے آنا ہے انشاءاللہ. دیکھیں یہ بتائیے کہ گھر میں داخل ہوتے وقت کیا پڑھ لیا جائے کہ گھر میں لڑائی جھگڑا نہ ہو؟ بعض بزرگوں کو دیکھا گیا ہے کہ دن کے ابتدا میں گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ اور قل هو اللہ پڑھ لیا کرتے ہیں، اس سے گھر میں امان رہتے، یعنی جھگڑا نہیں ہوتا اور روزی میں برکت بھی. کلام کون سے یاد ہیں؟ کلام رخ دن ہے یا مہر سما، مکتا سنائے. اے بلبل رنگی رضا یا توتیے نغمہ سرا، حق یہ واصف ہے تیرا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اللہ بھائی آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. کیا کرتے ہیں آپ؟ جی میں نے میٹرک کے ایگزامز دی ہیں، اس کے بعد جامعہ کے اندر پڑھتا ہوں، جامعہ مسجد غوثیہ محمدیہ کینٹ. اچھا کون سے درجے میں؟ سال اول میں. اچھا کلام یاد ہے آپ کو؟ جی. کون سے یاد ہے؟ وہ کمال حسن حضور ہے. بخدا خدا کا یہی ہے در، باخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو وہاں نہیں تو یہاں نہیں. یہی ایک منٹ. کروں مدح اہل دول رضا، پڑھ اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنی کریم کا، میرا دین پارا نہ نہیں. فیض بھائی آپ یہ بتائیے کہ خالص عمل کی کیا پہچان ہے؟ کہ جو بندہ وہ کام کر رہا ہے اس میں اس کی نیت جو ہے وہ خالص ہونی چاہیے اور اس میں اللہ کی رضا ہونی چاہیے. جو بلا وجہ شرعی کسی مسلمان کو تکلیف دیتا ہے، بتائیں اس کے بارے میں نبی پاک نے کیا فرمایا؟ کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو. اس کا مقطع سنائیں. اندیل بھائی کہاں ہوتے ہیں آپ؟ میں فارمیسی پہ جاب کرتا ہوں. فارمیسی میں؟ جی. اچھا. ساتھ میں لوگو ڈیزائننگ وغیرہ کرتا ہوں. جس نے کسی مریض کی عیادت کی اس کی کیا فضیلت ہے؟ جس نے کسی مریض کی عیادت کی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا مقطع سنائیں اس کا. اسد بھائی آپ یہ بتائیے کہ جو شیطان برائی کی طرف بلاتا ہے اس شیطان کو کیا کہتے ہیں؟ انصاف تھوڑا سا آسان سوال کریں، اتنا مشکل سوال کر رہے ہیں. درائی نہیں کر سکے اس کی. نصاب ملا تھا. یہ بتائیں حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر نے سیاہ جوتے پہننے سے کیوں منع فرمایا؟ کیونکہ سیاہ جوتے پہننے سے برے خیالات آتے، اس لیے انہوں نے منع فرمایا کہ سیاہ جوتے نہیں پہننے چاہیے. برے خیالات نہیں آتے، یہ غم کا باعث ہوتا ہے. آسان سوال کرتا ہوں، آپ اس وقت کن کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں؟ عبدالحبیب الطاری. میرے سارے شعبے بتا دو، چلو سلیکٹ کر لوں گا یار. آپ کے اتنے زیادہ شعبے کیسے بتا سکتے ہیں؟ سبحان اللہ. عبدالعلیم بھائی یہ ارشاد فرمائیے کہ وہ کون سے صحابی ہیں جن پر قاتلانہ حملہ ہوا اس کے باوجود بھی آپ رضی اللہ عنہ نے نماز کی تلقین فرمائی؟ دعا کتنی باتوں سے خالی نہیں ہوتی حدیث پاک کے مطابق؟ العلم نور العلم نور. ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، ساتوں کے ساتھ آؤٹ کلاس تھے، مگر وہی بات ہے، ہمیں ایک کامبو بھی بنانا پڑتا ہے کہ جامعہ والے بھی ہوں تو کچھ جامعہ کے باہر والے بھی ہوں، دنیاوی تعلیم والے بھی ہوں، تاکہ مزید شعبہ جات بھی انٹیکٹ رہیں. پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم سارے ہی باہر والے لے لیں، پتہ چلا بعد میں وہ کہیں میں اجازت ہی نہیں ملی کراچی جانے کی، تو ٹیم ہی نہ بیٹھ جائے. تو بہت چیزیں دیکھ کر کانفیڈنس لیول. باقی تو یہ ساتوں کے ساتوں وہ ہیں کہ جن سب کو کراچی لے جانا چاہیے. یہ ساتوں ماشاءاللہ میرے حساب سے سلیکٹ ہیں، لیکن میں آپ سے معذرت ہی چاہوں گا، ہمارے پاس سیٹیں 4 ہیں، بیسیکلی تو 3 ہی لائیو جاتے ہیں، چوتھا بھی اسپیئر ویل ہوتا ہے. کوئی بیمار ہو جائے، کسی کے ساتھ پرابلم ہو جائے تو ہم چوتھا اس لیے سلیکٹ کرتے ہیں کہ وہ بھی ساتھ ساتھ تیاری کرتا رہے. ایک کیپٹن بنا دیتے ہیں، جو کیپٹن ہوتا ہے جو 3 کو لے کے جاتا ہے، وہ فیصلہ کرتا ہے کہ آگے جا کر چینج کرنا ہے تو وہ چینج کر سکے. بہرحال تو ہم نے جو 4 سلیکٹ کیے ہیں، پہلے ہیں حشام ولد ملک نعیم اللہ. حشام آ جائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اس بار سیالکوٹ کا نام روشن کر کے آنا ہے. اچھا، دوسرے ہیں جناب بدر آکاش ولد عارف حسین. ماشاءاللہ.
تیسرے ہیں محمد ارشد اتاری ولد محمد بشیر. ارشد بھائی آپ چلے تو جائیں گے نا, پھر بزنس بھی کرتے ہیں آپ, کراچی جائیں گے پھر انشاءاللہ. اب تو داڑھی پوری ہوگی سلسلے کے دوران انشاءاللہ. کیا بات ہے. اور چوتھے ہیں محمد فیصل ولد محمد صادق. ماشاءاللہ آپ سب کو یہ کراچی کا ٹکٹ مبارک ہو ماشاءاللہ. ان چاروں میں سے کیپٹن ہشام ہوں گے, اور ہشام بھائی آپ نے ٹیم کو مینج کرنا ہے, آپس میں تیاری کروانی ہے اور اچھے انداز میں ایسی بھرپور تیاری کر کے آئیں. یہ پری کوارٹر تک نہیں, اوپر جانا ہے انشاءاللہ. چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو, جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو. اگرچہ ڈوبے کشتیاں نہ ڈوبتا ایک علم ہے, اگرچہ ڈوبے کشتیاں نہ ڈوبتا